ہماری تحریک جو ہے یہ بیسیکلی ایک سیاسی جدوجہد ہے، کیونکہ میری نظر میں سیاست اور سماج کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ پارٹی کی ہماری جو ابھی آرگنائزیشن ہے اس میں اوبیسلی فاروق بشیر صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اسلام سے، اور میں جو ہوں وہ سینٹرل وائس چیئرمین ہوں پارٹی کا۔ بلال الوی صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ پاکستان کے کافی شہروں میں ایک ہمیں بھرپور رسپانس ملا ہے۔ سندھ میں بھی ہم نے شروع کیا انڈکشن، اور اس وقت ہم لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ایک تھنک ٹینک کا قیام کا پلان ہے، اور اس تھنک ٹینک کے تھرو پہلے ہم انٹلیکچوئلس کو اٹریکٹ کریں گے۔ Karachi is basically Pakistan, and Karachi is represented by every area, every ethnicity, every language. اور اگر کراچی میں خوشحالی ہوگی، کراچی میں امن ہوگا، تو یہ پاکستان کا عکس ہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر حسن کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ حسن واز دی فرسٹ پرسن اس تحریک میں جس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اس لیے حسن کا انڈیٹڈ رہوں گا۔ ابھی اللہ کا فضل ہے کہ میں کم از کم ملک کے 12-14 شہروں میں پھرا اور ہر جگہ کے اوپر ہماری ریپرزنٹیشن ہے، لیکن جو آدمی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کھڑا ہوتا ہے، میں جب پہلی دفعہ ادھر آیا تو 12-13 آدمی تھے، تو میں واپس جا کے تو حسن کا ہی نمبر میرے ساتھ تھا، تو میں نے حسن سے پوچھا، میں کہ یار آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو یہ سیٹ کہ آپ کی کاز جو ہے وہ کچھ ٹھیک لگتی ہے تو آئی تھنک آئی ول گو ود یو۔ آپ اپنے ملک کو ڈوبتا دیکھتے ہیں اور کنٹینیوسلی ڈوبتا دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اوگل رتنی ہے تو آپ کہتے ہیں یار کچھ تو کر لیں، دس از ود دیٹ اسپرٹ کہ کچھ تو کر لیں، ادروائز دوسرا یہی ہے کہ آپ سارے بیٹھ جائیں انتظار میں کہ یہ کب ڈوبے گا سفینہ ہمارا۔ اور میں جس طرح حسن نے بات کی کہ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو مجھے بالکل ایک بڑی عجیب سی انالوجی آتی ہے ذہن میں کہ ہم میں سے اکثریت کا یہ وتیرہ ہے کہ جیسے ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے سوار ہیں، جہاز ڈوب رہا ہے، اس میں پانی آ رہا ہے، ہول بنے ہوئے ہیں، اور ہم سارے کہتے جا رہے ہیں جہاز ڈوب رہا ہے یار، جہاز ڈوب رہا ہے، جہاز ڈوب رہا ہے۔ ایسے جہاز نہیں بیٹھتے، جہازوں کو بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس میں زیادہ لینا دینا ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنے رویہ تبدیل کرنے ہیں، ہم نے مثبت سوچ پیدا کرنی ہے۔ آپ دنیا کا بہترین نظام بھی لے آئیں، اگر اس کو چلانے والے لوگ نااہل ہیں، ویک کریکٹر کے لوگ ہیں، کسی قسم کا نظام بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک خاص طبقہ بھی ہے جس میں سول ملٹری بیوروکریسی اور جاگیرداروں کے گھر کے ایک طبقہ کو جنم دیا، جو کہ شروع سے لے کے آج دن تک مختلف شکلوں میں اقتدار میں رہا ہے اور اقتدار میں ہے، اور وہ تمام تر قومی وسائل اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی فضا میں نہ تو کوئی عام آدمی کے خلاف بغاوت کبھی ہو سکی اور نہ ہی حقیقی لیڈرشپ جو ہے وہ ہو سکی ہے۔ یہ ایک نئی پارٹی بنانے کا ذہن میں کیوں آیا، اور خاص طور کے اوپر مجھے میری مسز جو ہے وہ بڑا کرٹیسائز کرتی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ ایک پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بار بار اپنی عمر کا کیوں ذکر کرتے ہیں، یو شوڈ لک ینگ، تو یہ ہے وہ ہے، بٹ دی فیکٹ از دیٹ آئی ایم اوور 60۔ اس عمر میں نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کل یہ کر کے پرائم منسٹر بن جاؤں گا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایم این اے بن جاؤں گا، نہ ہی وہ میری خواہش ہے۔ آپ موجودہ پارٹیوں کو غور سے اگر دیکھیں تو ان سب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے محور جو ہے وہ جاگیردار ہیں، اور ان کی لیڈرشپ موروثی ہے۔ ان کا کلچر جو ہے وہ اقربا پروری اور ذاتی مفادات کا فروغ ہے، اور ایسی لیڈرشپ یا ایسا کلچر جو دہائیوں سے پروان چڑھا ہو اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ کلچر ایسا ہی رہے گا۔ تو اس لیے ایک نئی پارٹی کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی کہ جس میں آپ کا اچھے لوگوں کو، جو ایک مڈل کلاس کے اچھے لوگ ہیں، ان کو آپ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں، وہ اس پارٹی کو جوائن کریں،
اور ایسے لوگوں کی جو ہے اللہ کے فضل سے ملک میں کمی نہیں ہے. کافی سارے لوگ ہیں جو اچھائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ریاستی نظام جو ہیں وہ نہ تو تمناؤں سے چینج ہو سکتے ہیں, نہ بیٹھ کے کسی مدار کے اوپر دعاؤں سے چینج ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحث مباحثہ سے تبدیل ہو سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کو سیاست میں ہی آنا پڑتا ہے, سیاسی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بلال نے بھی ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کے 4 گائیڈنگ پرنسپل مین ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ذاتیات کی نہیں معاملات کی سیاست کریں گے, کبھی بھی کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے. وی ول ڈسکس ایشوز, مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے. جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا ساتھ دیں گے اور قومی یکجہتی کے لیے مکمل کام کریں گے. ہر مظلوم طبقہ یا ڈس ایڈوانٹیج جو لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کے لیے کام کریں گے. اور کبھی بھی ہم انشاءاللہ مذہب, زبان اور کسی علاقے کو سیاسی اعلی کار نہیں بنائیں گے. یہ ہمارے کچھ ریاستی اداروں نے اور کچھ سیاسی پارٹیوں نے ان چیزوں کو اعلی کار بنا کے پورے ملک کو تقسیم کر دی ہے, اور یہ آج ہمیں جو پوری قوم بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ انہی پولیٹیکل ایکسپیرینسز کہ کبھی وہ ایک بات میں سے سلپ ہوگی کہ ایک نئی پارٹی بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہارڈلی دیر اینی پارٹی پاکستان میں جس کو پراپ اپ نہیں کیا گیا. مجھے بھی کسی نے کہا کہ آپ ہیں, آپ کی بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو آپ ادھر چلے جائیں, تو آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے کہا ادھر جانے سے آپ کی اپنی مورل ہائی گراؤنڈ یا جو آپ اس پرنسپل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس پہ آپ نہیں کھڑے رہ سکتے. تو آج کل جتنی بھی پارٹیز ہیں ایٹ سم اسٹیج آف دیئر برتھ اور دیئر گروتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیساکھیوں کا سہارا لیتے رہیں, اور جب بیساکھیوں کا آپ سہارا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کسی کی بات سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم بالکل مبرہ ہو کے بڑے سے کامیاب نہ ہوں, ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی بنائیں گے. کوئی جمپ لگا کے الیکٹیبل نہیں آئے گا. یہی بلال ہوگا, یہی حسن ہوگا, یہی چراغ ہوگا, یہی آپ ہوں گے, ہو گئے تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے چینج ود دی سپورٹ اینڈ کوآپریشن آف الیکٹیبل وہی ہیں جو پچھلے 30 سال سے الیکٹیبل تھے. اگر آپ کسی اور اسٹیٹس کو فورس کی مدد لے کے آپ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی کر دیں گے تو دس سمپلی ڈیفائز لاجک. تو ہم انشاءاللہ اپنی لہر میں چلیں گے. کامیابی ناکامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, لیکن ہم ایک اصول کے تحت اپنی پارٹی کو لے کے چلیں گے اور اس میں انشاءاللہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے. جب تک آپ اپنے ماحول کو, اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور نظام جو ہے وہ سیاسی جدوجہد سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر آپ ایک اور یہ سیاست میں حصہ لینا یا نہ لینا کو دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں, بڑے لیڈر جنہوں نے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا معاشروں کو تبدیل کیا ہے, وہ سارے سیاستدان ہی تھے. ان سب نے پالیٹکس کی ہے, اور کسی حد تک کافی سارے جو اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں انہوں نے بھی اسٹیبلش انجسٹس جو تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, معاشرے کو سدھارا ہے, جنگیں لڑی ہیں, حکومتیں کی ہیں. تو دیٹ واز آلسو پارٹ آف پالیٹکس. تو یہ پالیٹکس کو اتنا برا سمجھ کے لینا کہ یہ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ایک بڑی وجہ جو لوگوں کی سیاست میں نہ آنے کی ہے, بڑی وہ جائز وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سیاست میں بہت پیسہ درکار ہے, کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور اکثر لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ سب لوگ کوشش کریں کہ عملی سیاست میں حصہ لیں. یہ عملی سیاست میں حصہ لینا سے میری جو مراد ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس وقت جائزہ لیں اپنی زندگی کا, اپنی روٹین کا, تو آپ نوٹ کریں گے کہ صبح سے شام تک ہمیں شکوے ہیں, شکایتیں ہیں حالات سے, لا اینڈ آرڈر سے, سچویشن سے, ٹریفک کے حالات خراب ہیں جی, کرپشن بہت ہے, ادارے کرپٹ ہیں, حکومت کرپٹ ہے. لیکن ہم نے ایک نظر یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کیا کریں. آپ واٹس ایپ کے گروپ میں دیکھتا ہوں لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں, صبح سے شام تک گھنٹوں لڑائی ہوتی ہے. کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی 1971 پہ لڑا ہے کہ جی مجیبر رحمان صاحب صحیح تھے کہ بھٹو صحیح تھے. بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ اپنی انرجی کو چینج کرنا چاہیے, اس کو ایک پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کریں
اور عملی طور پہ کچھ کریں. جو 1971 میں ہو چکا اس کو 50 سال ہو گئے, ہم آج 2022 میں ہیں. ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ ضروری ہے. آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عملی طور پہ پلیز جو کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے پلیز وہ کریں. ان نیگیٹو باتوں کو چھوڑ کر, ان برائیوں کو چھوڑ کر, ایک دوسرے پہ تنقید کو چھوڑ کر, آئی تھنک یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم عملی طور پہ کچھ کریں. لیکن سیاسی طور پر ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ تمام مسائل کا حل سیاسی ہی ہے. میرا خیال ہے اس چیز سے ہم سب بخوبی واقف ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم نے سیاست کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلی سٹیج پر ہمیں اس چیز پر متفق ہونا پڑے گا, جیسے وائس چیئرمین صاحب نے بتایا, کہ ہم لوگوں کو عملی طور پر کسی نہ کسی حیثیت میں اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد میں شامل کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے پھر وہی سوال کے اوپر ہم آگے کہ آخر طریقے ترقی و کمال کیوں. میں اس چیز کو آپ لوگوں کو, جیسے ابھی انہوں نے آگاہ کیا کہ ہم لوگ الحمدللہ لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ کافی سارے مزید شہروں میں بھی کافی کامیاب گیدرنگز کر چکے ہیں. ہمارے پاس کافی سارے گراؤنڈ کے اوپر ہم خیال لوگ موجود ہیں, کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, پیپل ود ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ, اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. کراچی کی سیاست کے اوپر اسٹڈی اور ریسرچ ہے وہ ریموٹلی ہے, میں نے یہاں رہ کر نہیں دیکھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز سے آپ لوگ بھی متفق ہوں گے کہ اگر, اور ہمارا اس چیز کا ماننا ہے کہ اگر کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور لاہور پاکستان کا دل ہے تو کراچی پاکستان کا دماغ ہے. اگر ہم نے, کراچی میری پاکستان ہے, اگر ہم نے اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں کراچی کو فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ کراچی پاکستان سے بھی پہلے ایک بہت بڑا معاشی ہب تھا. اور یہ سب آپ میرے سے زیادہ, آپ لوگ اس تاریخ سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کو ہم, باقی پاکستان کراچی کے کانٹیکسٹ میں سیاست کرے گا یا کراچی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سیاست کرے گا. یہاں پر ہمیں کراچی کے ساتھ ایک جو اس کی جو سیاسی تاریخ ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کراچی نے مذہبی بنیاد پر ووٹ دے کر دیکھ لیا, لسانی بنیاد پر ووٹ دے کر دیکھ لیا, علاقائی دیا, قومیت کا دیا, صوبائی ووٹ دے کر دیکھ لیا, لیکن آپ کے مسائل جوں کے توں ہیں. اور کراچی کا گراف نیچے جانے کا مطلب پاکستان کا گراف نیچے جانا ہے. تو اب آخر ایسی کون سی چیز رہ گئی جو آپ لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس چیز کی طرف لے کر آ رہی ہے. مجھے جو میں آپ کو شروع میں نے مینشن کیا تھا کہ جو ہمیں سیاسی طور پر اس ملک میں مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ ایک سیاسی کنسنسس کا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی 75 سالہ مختصر تاریخ کے اندر ایک نیشنل پارٹی کا فقدان رہا ہے. ہمارے یا تو پاور سینٹر پنجاب میں یا پنجاب اور سندھ کو ملا کے یا پنجاب اور کے پی کے کو ملا کر رہا, جس کی وجہ سے کبھی بلوچستان نظر انداز ہوا, کبھی سندھ نظر انداز ہوا, تو کبھی کراچی نظر انداز ہوا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک وہ پاکستان, اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ باقی پارٹیوں کی نسبت طریقے ترقی و کمال ہی کیوں نہیں, کیونکہ ہمارا لاہ عمل بالکل واضح ہے. ہمارے لیے فیڈریشن اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جب تک ہم سب ایک پاکستانی کی طرح نہیں سوچیں گے اور ایک پاکستانی کی طرح سیاست میں عملی قدم نہیں اٹھائیں گے, ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم ترقی کر سکیں. ہمیں اوبیسلی لوکل لیول پر بھی اپنے مسائل ہیں, لیکن ہمیں چند جو سب سے بڑے اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا, جو کہ آپ سب کو پہلے بھی اس سے بخوبی واقف ہیں, لیکن ان کو مینشن کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ وہ کور ایریاز ہیں, یہ وہ جسے کہتے ہیں ٹاپ پرائورٹیز پہ ہیں ہمارے اس پارٹی کی اس وقت. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ابھی بالکل ارلی سٹیج میں, لیکن ہم نے اس کے اوپر پورا کام بھی کیا ہے, اور اس وجہ سے آج آپ لوگوں سے ہم لوگ مخاطب ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. جیسے کہ وائس چیئرمین صاحب نے کہا کہ سیاسی طور پر ہم سب کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہیں. ہمارا ساتھ دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کی اس وقت ٹاپ پرائورٹیز میں ملک کی معیشت, جو کہ ایز اے کلیئرلی سیٹ کہ وہ کراچی کے ساتھ منسلک ہے, کراچی کی معیشت اس ملک کی معیشت ہے, جتنا مرضی آپ اس حقیقت سے ڈینائی کرتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے اس میں ملک کی معاشی ترقی میں جو ہمیں سب سے بڑا آل دا ٹائم چیلنج آیا. ایک میں نے آپ کو مینشن کر دیا کہ ہمارے ایک عالمگیر یعنی ایک قومی سطح پر کوئی سوچ اور کوئی پارٹی اس پوری ملک کو ساتھ لے کر چلنے والی نہیں تھی. آج ہے آپ کے سامنے, کل
जब वो लोग ये कहते थे कि इमरान खान is the only choice. What is beyond Imran Khan? We are beyond Imran Khan. You are beyond Imran Khan. देखें, ये सियासत एक evolutionary process है. इसके अंदर आपको आज हर पार्टी ने अगर अपना अपना किरदार अदा किया तो हमने इससे आगे जाना, किसी एक जगह पर रुकना नहीं है, क्योंकि कौमों की जिंदगी में तहरीक जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है. आप माशी तौर पर, समाजी तौर पर जब तक इवॉल्व नहीं करते, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये जो हमारे रूलर्स रहे हैं ब्रिटेन, इनके कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और रॉयलिस्ट के दरमियान 100 साल तक जंग चलती रही है. यही हाल हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद भी हमने वेस्ट ने ये लेसन सीख लिया. हम अभी बिल्कुल उस आलमी तारीख में बिल्कुल एक नौज़ायदा